بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے فجر کی صلاۃ اور عشاء کی صلاۃ۔ صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت 58 میں فرمایا، اے ایمان والو، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے وہ لوگ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی گھریلو ملازم اور ملازمائیں وغیرہ، اور تم میں سے وہ بچیاں بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں، فجر کی صلاۃ سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی صلاۃ کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہاری خلوت کے ہیں۔ ان اوقات کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر گناہ ہے اور نہ ہی ان پر کہ تمہیں کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے۔ یوں اللہ تم سے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ جیسا کہ میں اپنے لیکچر نمبر 5 میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کے تصور صلاۃ کے مطابق جن آیات میں صلاۃ سے پہلے آکیمی، اقامو، اقامہ، یقیمون اور مقیمین جیسے قائم کرنے والے الفاظ آئے ہیں، وہاں صلاۃ سے مراد ہوگی ڈیوٹی قائم کرنا۔ کون سی ڈیوٹی؟ یہ ہمیں متعلقہ آیات بتائیں گی۔ مثلاً ایک آیت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، تو اس میں صلاۃ سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو نہیں دے سکتا جب تک وہ پہلے یقیمون الصلاۃ کی صورت میں پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یقیم الصلاۃ وینفقوا، میں بھی صلاۃ سے مراد ہوگی پیشہ ورانہ ڈیوٹی، اس لیے کہ کوئی بھی شخص انفاق فی سبیل اللہ یعنی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث کر نہیں سکتا جب تک پہلے یقیم الصلاۃ کی صورت میں پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم نہ کرے۔ جبکہ اس آیت میں صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء سے پہلے آکیمی، اقامو، اقامہ، یقیمون اور مقیمین جیسے قائم کرنے والے الفاظ نہیں آئے، تو پھر ان سے کیا مراد ہے؟ صلاۃ الفجر سے مراد ہے فجر کے وقت قرآن کا مطالعہ کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بنی اسرائیل آیت 78۔ فجر کا قرآن، بلا شبہ فجر کے وقت قرآنی حقائق مشہود ہوتے ہیں۔ اس طرح صلاۃ العشاء سے مراد ہوگی
عشاء کے وقت قرآن کا مطالعہ کرنا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمراں اللہ نے آخر فجر اور عشاء کے وقت ہی قرآن پڑھنے کا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جن افراد کی پیشہ ورانہ ڈیوٹی دن کی ہوتی ہے وہ فجر کے وقت قرآن پڑھ کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں، اور جن افراد کی پیشہ ورانہ ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے وہ عشاء کے وقت قرآن پڑھ کر اپنی ڈیوٹی سرانجام دیں۔ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کا جو تعلق قرآن سے ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ سورہ فاطر آیات 29 اور 30۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ انفاق کرتے ہیں تو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ انہیں نہ صرف انفاق کا اجر یعنی منافع عطا کرتا ہے بلکہ اپنے فضل یعنی روزی سے اور بھی زیادہ دیتا ہے۔ بے شک وہ غفور یعنی معاشی تحفظ دینے والا، شکور یعنی شکر گزار ہے۔ نبوت و رسالت و پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی انجام دہی سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ انہیں اس کا حکم دیتے ہوئے خود حکمراں اللہ نے سورہ مزمل کی آیات 1 تا 7 میں فرمایا، اے مزمل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کر مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس پر کچھ زیادہ، اور قرآن کا مطالعہ کرو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، بے شک جلد ہم تم پر ایک بھاری کول یعنی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کو اٹھنا طبیعت پر گراں گزرتا ہے لیکن قرآن خوب سمجھ میں آتا ہے۔ بے شک دن میں تمہاری بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ قرآن کا مطالعہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کے پاس اللہ تعالیٰ خود موجود ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا، وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ سورہ یونس آیت 61۔
تم کسی شان میں ہو، یا جب تم قرآن میں سے کچھ پڑھو یا کوئی عمل کرو تو ہم تم پر گواہ یعنی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے لیے کہا ہے تاکہ اسے سمجھ کر ہم پھر اپنی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں۔ لیکن جب قرآن کو پرستش میں بدلا گیا تو سنجیدگی سے پڑھے جانے والے قرآن کو اونچے اونچے اور لمبے لمبے سروں میں پڑھا جانے لگا، یہ کہہ کر کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن ایسی تلاوت کرنے کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ جس کے لیے اب کمائی کی خاطر پوری دنیا میں مقابلہ بازی ہوتی ہے۔ اونچے اونچے سروں میں قرآن کو وہی انسان پڑھ سکتا ہے جس سے عربی الفاظ اور اصطلاحات کے معنی کا کچھ پتہ نہ ہو۔ اگر اسے عربی الفاظ اور اصطلاحات کے معنی اپنی مادری زبان میں معلوم ہوں تو وہ کبھی بھی قرآن کو اونچے اونچے اور لمبے لمبے سروں میں نہ پڑھے۔ تجربہ کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ جس میں مردوں کو اپنی بیویوں کے حیض میں ان سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کہہ کر یہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے محمد کہہ دو کہ وہ اذیت ہے، تو حیض میں اپنی بیویوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے تم کو حکم دیا گیا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک ہونے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر عربی زبان میں اس آیت کی نماز اور نماز تراویح وغیرہ میں اونچے اونچے اور لمبے لمبے سروں میں تلاوت کرنے والی مسلمان عورتوں، بچیوں، مردوں اور بچوں کو حیض سے متعلقہ احکامات کا ثواب کیسا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ثواب کے معنی نتیجہ کے ہوں نہ کہ نیکیوں کے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ان آیات کی تلاوت کا ثواب کیسا کہ جن میں انہیں عذاب جہنم دیے جانے کا ذکر ہے۔ چنانچہ مطالعہ قرآن سے پہلے شیطان مردود یعنی گمراہ مذہبی پیشوا سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تلقین کرتے ہوئے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ سورہ نحل آیات 98 تا 100۔
جب قرآن کو پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بے شک اس کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور وہی لوگ ساتھ اس کے مشرک ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔